بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز اللہ کا ذکر ہے، تلاوت اللہ کا ذکر ہے، نوافل اللہ کا ذکر ہے، دوسروں کی خبرگیری کرنا اللہ کا ذکر ہے، کسی کا احساس کرنا اللہ کا ذکر ہے، کسی کے مسائل کے اندر آگے بڑھ کر اس کے مسائل میں دکھ درد بانٹ لینا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی مخلوق کو آسانیاں عطا کرنا اللہ کا ذکر ہے۔ صرف ذکر یہ نہیں کہ آپ نے جائے نماز بچھا لیا اور آپ اللہ کا ذکر کرنے لگے تو یہی ذکر ہے، نہیں، ذکر کی کئی اقسام ہیں۔ جو ذکر کرتا ہے وہ ذاکر بن جاتا ہے، اور اللہ کریم ذکر کرنے والے کا درجہ یہ بتاتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی سودا بڑا کھرا ہے، ڈیلنگ بڑی کھری ہے۔ ادھر سے بندہ ذکر کرتا ہے، اسے اللہ ذکر کرتا ہے، بندہ اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے اور اللہ بندے کا ذاکر بن جاتا ہے، اور پھر یہ ذکر کی منزلیں طے کرتے کرتے وہ اس کا محبوب ہو جاتا ہے، کبھی ذکر خفی میں، کبھی ذکر جلی میں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ منزلیں طے کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ رب العزت کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو پھر جس خالق کے، جس کائنات کے مالک کے وہ محبوب بنیں گے، کیا وہ اللہ خالق کائنات انہیں مصائب و آلام میں تنہا چھوڑے گا؟ ہرگز نہیں۔ اب دیکھیں، ہم نماز میں بھی کیا کرتے ہیں؟ ذکر ہی تو کرتے ہیں، کبھی قیام کی صورت، کبھی رکوع کی صورت، کبھی سجود کی صورت، ذکر الہی ہمارے لبوں پر جاری رہتا ہے، کبھی تلاوت کی صورت میں، کبھی ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، کبھی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، تو کبھی کوئی صورت پڑھ کے تو اللہ کا ہی ذکر کر رہے ہیں نا۔ تو بھائی ذکر اس کا ہوتا ہے جس سے محبت ہو۔ اب دیکھتے نہیں ہیں کہ کچھ اپنے پیاروں کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں، بہانے سے کرتے ہیں، کیوں؟ ان سے محبت ہوتی ہے۔ تو جو ذکر کے اس درجے سے خالی ہیں اور ذکر کی یہ سعادت نہیں پا سکتے، یعنی ذاکر نہیں بن پاتے، تو مطلب یہ ہوا کہ انہیں اللہ خالق کائنات سے محبت نہ تھی، کیونکہ لو بگیٹس لو، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ یہ ایک سائنسی اصول ہے نا، بندہ کسی سے محبت کرتا ہو تو یقیناً وہ بھی اسے یاد کرتا ہے، وہ یاد کرتا ہے تو وہ بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معزز ناظرین و ناظرات، یہ ذکر کرنے والا ذکر کرتے کرتے اس کا محبوب بن جاتا ہے اور اس مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ نفل ادا کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ نفل پڑھتے پڑھتے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے ذکر کے درجات ہیں نا، کہ ذکر کرتے چلے جاؤ، منزلیں طے کرتے چلے جاؤ اور اللہ کے محبوب بنتے چلے جاؤ۔ اب اس ذکر کے فائدے کیا ہیں؟ بہت فائدے ہیں۔ ادھر سے تم ذکر کرو، ادھر سے خدا ذکر کرے، ادھر سے اللہ کا نام تم بلند کرتے ہو، کائنات کی ہر شے تمہارا ذکر کرتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک نمازی جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی نماز میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو پرندے ہیں وہ بھی دعائے بخشش کرتے ہیں، بلوں کے اندر چونٹیاں کرتی ہیں، سمندروں کے اندر مچھلیاں کرتی ہیں، حتیٰ کہ ایک ایک چیز اس نمازی کے لیے دعا بخشش کرتی ہے۔ پھر ذکر کرنے والا جب تک ذکر کرتا رہتا ہے وہ ذاکرین کے درجے پر ہوتا ہے، ذاکرین کے درجے پر ہوتا ہے۔ اب ذکر کے اور کیا فائدے ہیں؟ ذکر کرتے کرتے انسان
اللہ کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ کوئی بیماری اس پہ اثر نہیں کرتی۔ بھئی بیماریوں کا علاج ذکر ہے۔ آپ دعاؤں میں شفا ڈھونڈتے ہو، قرآن میں ڈھونڈو، ذکر میں ڈھونڈو۔ قرآن کی تلاوت ذکر ہے اور اعلیٰ ترین ذکر ہے، اللہ اکبر۔ تو اس ذکر کے کرنے سے آپ کی روحانی قوتوں کے اندر اضافہ ہوگا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہر طرح کی لا علاج بیماریاں بھی شفا میں بدل جائیں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری لگی، بیمار ہوئے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آپ نے دعا نہیں مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے تکلیف نے آج ہوا ہے تو بے شک تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ ذکر کرتے رہے، اللہ کو اتنا راضی کیا ذکر کر کر کے، اتنا خوش کیا کہ خالق کائنات نے ان کے سارے دکھ درد دور کر دیے۔ اور بندہ مومن کا بھی تو یہی کام ہے نا، اللہ اکبر۔ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کس نے کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے وہی یعنی میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ ہم آج کے دور میں ہمارا نظریہ غلط ہو گیا، ہم یہ سوچنے لگ گئے کہ شاید فلاں اسپیشلسٹ، فلاں ڈاکٹر، فلاں ماہر وہ بیماری کا اسپیشلسٹ ہے، وہ اس کا، وہ اس کا، وہ اس کا، وہ اس کا، اس کے پاس چلیں تو شفا ملے گی۔ نہیں نہیں، یہ تو شفا کے ذریعے ہیں، سورسز ہیں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اہل ایمان جتنا آپ ذکر میں تگڑے ہو جاؤ گے، اللہ کے قرب کی طرف قدم اٹھاؤ گے، تو آپ کی بیماریاں روحانی قوت میں بدل جائیں گی، اور پھر لا علاج بیماریوں کی شفا بھی ممکن ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب سورہ فاتحہ ایک ایسا ذکر ہے کہ جس سے لا علاج بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں۔ کیوں اللہ نے اسے سورہ شفا کہا ہے؟ اور بھی اس کے کئی نام ہیں۔ سورہ الفاتحۃ الکتاب کو ام المثانی کہا ہے، ام الکتاب کہا ہے، سب من المثانی کہا ہے۔ اللہ اکبر، 7 آیتیں۔ تو ہر آیت کے اندر اللہ کا نور ہے، اللہ رب العزت کی عطا ہے، کرم ہے، شفا ہے۔ اب یہ تو ہم ان سے غافل ہیں، ہم غافل ہیں۔ اگر ہم صرف اس سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہمیں دوائیاں کم کھانی پڑیں، میڈیسن ایک دن ایسا آئے کہ وہ ختم ہو جائیں اور شفا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بس جی پھر شفا ہی شفا ہے، پھر تو ہمارا وقت آخر آنا ہے۔ نہیں، یہ بھی بات نہیں ہے۔ ایک صحابیہ آئی، کہنے لگی کہ آپ میرے لیے دعائے بخشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو دعا نہیں کرتا، اس لیے کہ تمہارے لیے صبر کے اندر بہتری ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے صبر میں جنت واجب کر دی ہے۔ یعنی بندہ اگر بیماری کی حالت میں صبر کرتا ہے، بے چینی کا اظہار نہیں کرتا، تو اس کی بیماری اگر شفا میں اللہ نے بدلنی ہے تو بدل دے گا، یعنی اگر اس کی زندگی ہے، اگر نہیں تو پھر اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ہم کہاں بیماریوں کی شفا ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہاں تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ آپ جائیے، ہاسپٹل بھرے کے بھرے پڑے ہیں۔ عقیدہ ہمارا کمزور ہو چکا ہے، ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے، قرآنی تعلیمات سے ہم منہ موڑ چکے ہیں۔ قرآن کو ہم نے صرف غلافوں کی زینت بنا لیا ہے، اپنے دلوں میں نہیں اتارا، اپنے عمل میں نہیں اتارا، اپنی سوچ میں نہیں اتارا۔ کاش اتار لیتے تو اس قدر ہمیں مصائب کا، بیماریوں کا، آلام کا، رنج کا، مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پھر دیکھیے موعظتین، ان میں شفا ہے۔ اب تسبیحات لے لیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان میں شفا ہے۔ شفا ہی تو ہے، اللہ اکبر۔ سورہ کوثر پڑھ لیجئے، شفا ہے۔ غرض کہ قرآن کی کسی بھی آیت کو وظیفے میں شامل کر لیں تو شفا میسر آ جائے گی۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ شفا کے لیے ہمیں کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، ہمیں ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل جتنا کوئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے اتنی اس کی فیس زیادہ ہے۔ اب فیس پاس نہیں ہے، کس کے پاس جائیں؟ وہ ڈاکٹر ہے، وہ ماہر ہے، اس سے ہی شفا میسر ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں اسے سے شفا ملے گی، تو ان کو شفا نہیں ملتی۔ یہ شفا کے ذریعے معزز ناظرین و ناظرات 2015 میں
मैं हेपेटाइटिस सी की मरीज़ हो गई, लास्ट स्टेज पे चली गई, हत्ता कि मैं कोमे में चली गई चंद सेकंड्स के लिए। लेकिन मैंने उस हालत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर अकीदे को मजबूत रखा कि नहीं, ये तो शिफा के ज़रिए हैं, मेरा रब शिफा अता करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िक्र की बरकत से, अज़कार की बरकत से और आदो वज़ाइफ की बरकत से, हत्ता कि बिस्तर अलालत पर भी कि मेरे अंदर सख्त नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, हत्ता कि मेरे अंदर ब्लड का, खून का एक कतरा भी न रहा। मेरे अल्लाह ने अपने करम से और अपनी रहमतों से मुझे नया खून अता कर दिया, एक एक कतरा अता किया। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मेरे रब पर मेरे यकीन कामिल होता चला गया कि नहीं, ये अद्वियात, ये मेडिसिन, ये शिफा नहीं, डॉक्टर शिफा नहीं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी शिफा नहीं, शिफा तो मेरे अल्लाह के हाथ में है, शिफा तो मेरे रब के हाथ में है। अपने अकीदे को पुख्ता करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2023 है। कोई भी देखने वाला मुझे ये नहीं कह सकता, जिन्होंने मुझे उस हालत में देखा कि कभी अब बीमार हुए थे और इस कदर सीरियस बीमार हुए थे कि यूँ लगता था कि जैसे आज आपका 1 घंटा है कि 2 घंटे हैं या नहीं है। अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है कि मैं उस हालत में भी मायूसी का शिकार नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल भी मजबूत रहा और मेरी ज़ुबान भी ज़िक्र से तर रही और मैं बिल्कुल ज़िक्र को नहीं भूली। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या क्या वज़ाइफ मैंने किए। तिलावत कुरान पाक तो मेरा मामूल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कुरान पाक को इस कदर अपने अंदर उतार रखा है कि जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में रौनकें हैं, बरकतें हैं, शिफा है, उसका करम है, इस कुरान से अटैचमेंट की वजह से। जितनी इससे दोस्ती कर लेंगे उतना आप इज़्ज़त वाले होते चले जाएंगे, बरतर होते चले जाएंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़रात, आइए अपने इस अक़ीदे को दुरुस्त करें कि हर इलाज बीमारी की शिफा ज़िक्र इलाही है, तिलावत कुरान है, कुरान से दोस्ती है, क्योंकि कुरान शिफा है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।